تو سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا. حضرت آدم آئے, اپنی زندگی گزار کر چلے گئے. پھر اس کے بعد نمرود پیدا ہوا. نمرود کی شرکشی حد سے زیادہ بڑھنے لگی, تو اس کا خاتمہ کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, اس کا خاتمہ کر دیا, اس کو تباہ کر دیا. اس کے بعد آپ بھی اپنی زندگی گزار کر چلے گئے. پھر اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد, کچھ عرصے کے بعد حضرات محترم پھر فرعون پیدا ہوا. فرعون نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا. اس کو مٹانے کے لیے, اس کو تباہ کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, فرعون کو نصب و نابود کر دیا, اس کو تباہ کر دیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی زندگی گزار کر چلے گئے. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. عیسیٰ علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی زندگی گزار کر چلے گئے. عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی زندگی گزار کر چلے گئے. پھر اس کے بعد تقریباً 500 برس کا عرصہ گزرا. کوئی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لایا, کوئی پیغمبر اس دنیا میں تشریف نہیں لایا. لوگوں کا یہ حال ہو چکا تھا کہ لوگ بھول چکے تھے کہ خدا کون تھے. لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ خدا کون ہے. لوگوں کے گھروں میں اگر بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو لوگ وہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. حضرات محترم, لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ایک دن ایک رات میں ایک باپ اپنی بیٹی کو کہتا ہے, جس کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جاتی تھی وہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے جب میرے سرکار اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. تو باپ اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ چلو بیٹی دعوت میں چلنا ہے. بیٹی ساتھ چل دیتی ہے. حضرات جیسے ہی راستے میں چلتے ہیں وہ اپنا سارا سامان لے لیتا ہے, گڈھا کھودنے کا جو بھی سامان ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے. لینے کے بعد چلتے چلتے راستے میں بیچ ریگستان میں باپ کو ٹھوکر لگتی ہے. جیسے ہی ٹھوکر لگتی ہے باپ کے خون نکلنے لگتے ہیں. تو وہی بیٹی جس کو وہ دفن کرنے لے جا رہا ہے, جس کو وہ زندہ دفن کرنا چاہتا ہے, وہ بیٹی کہتی ہے کہ ابو جان ہمیں ایسی دعوت میں نہیں جانا کہ جہاں باپ کا خون بہ رہا ہو اور ہم آرام سے دعوت کے مزے لیں, ہم آرام سے کھانا کھانے جائے. ابو جان آپ گھر چلے. لیکن حضرات محترم وہ جلاد باپ کو اس بیٹی کے اوپر ذرا سا بھی رحم نہیں آتا ہے. وہ باپ کہتا ہے کہ بیٹی ہمیں دعوت میں تو چلنا پڑے گا, بیٹی ہمیں دعوت میں تو چلنا پڑے گا, ہمیں جانا ضروری ہے. حضرات محترم جیسے ہی بیچ ریگستان میں پہنچے, ریگستان میں پہنچنے کے بعد وہ باپ گڈھا کھودنا شروع کر دیتا ہے. بیٹی دیکھتی ہے کہ میرا باپ کچھ کر رہا ہوگا. جیسے ہی گڈھا پورا طریقے سے تیار ہو جاتا ہے وہ باپ اس بیٹی کو اس گڈھے میں اتارتا ہے. اتارنے کے بعد بیٹی یہ سمجھتی ہے کہ میرا باپ مجھ سے مذاق کر رہا ہوگا, میرا باپ مجھ سے مذاق کر رہا ہوگا. حضرات محترم جیسے ہی گڈھے میں اتارتا ہے, اتارنے کے بعد وہ باپ اپنی بیٹی کے اس گڈھے میں اتارنے کے بعد وہ دھیرے دھیرے اس گڈھے میں مٹی ڈالنے لگتا ہے. وہ بیٹی ابھی بھی سوچتی ہے کہ میرا باپ مجھ سے مذاق کر رہا ہے, میرا باپ میرے ساتھ کھیل رہا ہے. حضرات محترم وہ بیٹی کہتی ہے کہ ابو جان آپ مجھے باہر نکالو, ابو جان آپ مجھے باہر نکالو. حضرات محترم غور کرنا, وہ باپ اپنی بیٹی کو نہیں نکالتا ہے بلکہ اور مٹی ڈالتا رہتا ہے. حضرات محترم جب اس بیٹی کے کمر تک مٹی آ جاتی ہے وہ بیٹی کہتی ہے کہ ابو جان اب مجھے تکلیف ہو رہی ہے, ابو جان اب مجھے درد ہو رہا ہے, آپ مجھے باہر نکالو. حضرات محترم وہ جلاد باپ کو اس بیٹی کے اوپر ذرا سا بھی رحم نہیں آتا ہے. وہ بیٹی کے اوپر اور مٹی ڈالنے لگتا ہے, اس گڈھے میں اور مٹی ڈالنے لگتا ہے. حضرات محترم دھیرے دھیرے وہ گڈھا اس کی گردن تک آ جاتا ہے, مٹی گردن تک آ جاتی ہے. اس کے بعد وہ بیٹی کہتی ہے کہ ابو جان اب مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, ابو جان اب مجھے زیادہ درد ہو رہا ہے, آپ مجھے باہر نکالو. حضرات محترم اس جلاد باپ کو اس بیٹی کے اوپر ذرا سا بھی رحم نہیں آتا ہے. وہ مٹی ڈالنے لگتا ہے, اس بیٹی کے اوپر مٹی ڈالتا ہی رہتا ہے, بند نہیں کرتا ہے. وہ سمجھ جاتی ہے, وہ بچی معصوم بچی سمجھ جاتی ہے کہ میرا باپ مجھے زندہ دفن کرنا چاہتا ہے, میرا باپ مجھے زندہ دفن کرنا چاہتا ہے. اس کی مدد کے لیے تو دنیا والا کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے, اس کی مدد کے لیے اسے کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا ہے. حضرات محترم وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے, اے میرے مولا, اے میرے مولا, کب تک ہم بیٹیوں کو ایسے ہی زندہ دفن
दफन होना पड़ेगा। ए मेरे मौला, कब तक हम बेटियों को ऐसे ही जिंदा दफन होना पड़ेगा? कोई हमारी रहनुमाई के लिए ऐसा नबी पैदा फरमा, ऐसा नबी पैदा फरमा जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। ए मेरे मौला, कब तक हम बेटियों को ऐसे ही जिंदा दफन होना पड़ेगा? कोई ऐसा पैगंबर पे जो हमारे साथ अदल इंसाफ कर सके। हजरत मोहतरम, जब ये दुआ रब तबारक व तआला की बारगाह में टकराई तो रब तबारक व तआला की रहमत को जोश आया, रब तबारक व तआला की रहमत को जोश आया। तो रब तबारक व तआला ने 12 रबीउल अव्वल नूर के दिन सुबह शादी के वक्त ऐसा नबी पैदा फरमाया, ऐसा नबी पैदा फरमाया कि वो नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाया, जब जमाने ने देखा तो जमाना कहता हुआ नजर आया, अरे मुश्किल से रास्ते जो आसान हो गए, नजदीक भी देखकर हैरान हो गए। और जिस वक्त रखा मेरे नबी ने इस दुनिया में कदम तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। रब तबारक व तआला ने 12 रबीउल अव्वल नूर के दिन ऐसा नबी पैदा फरमाया कि जब वो नबी इस दुनिया में तशरीफ लाया तो काबे ने कहा कि आज मुझे भूतों से पाक करने वाला पैगंबर आ गया, आज मुझे भूतों से पाक करने वाला पैगंबर आ गया। जब ये काबे की आवाज मेरे आला हजरत के कानों से टकराई तो मेरे इमाम की आवाज पूरी दुनिया में गूंजने लगी। मेरा इमाम फरमाता है कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबे देखो। रब तबारक व तआला ने 12 रबीउल अव्वल नूर के दिन ऐसा नबी पैदा फरमाया, ऐसा नबी पैदा फरमाया कि जब नबी बोलता है, जब उस नबी के लबे मुबारक हरकत करते हैं और जब उस लबे मुबारक को ये जमाना देखता है तो जमाना कहता है पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जब मेरा नबी बोलता है और जब मेरा नबी सुनता है, जब गुलाम मेरे आका की बारगाह में रिज़ा पेश करते हैं और मेरा नबी सुनता है तो जमाने वाले कहते हैं कि हम यहाँ से पुकारे आका मदीने सुने, हम यहाँ से पुकारे आका मदीने सुने। उनकी आला समाअत पे लाखों सलाम। रब तबारक व तआला ने 12 रबीउल अव्वल नूर के दिन सुबह सादिक के वक्त ऐसा नबी पैदा फरमाया, ऐसा नबी पैदा फरमाया कि वो नबी जब हमारी याद में रोता है, वो नबी जब हमारे लिए सजदों में रोता है, वो नबी जब हमारे लिए गारे हीरा में रोता है, वो नबी जब हमारे लिए गारे सुर में रोता है, वो नबी जब हमारे लिए कब्र में जाने के बाद हमारे लिए दुआ करता है। तो जब जमाना देखता है, जब मेरे नबी का रोना ये जमाना देखता है तो जमाना डंके की चोट पर कहता है कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अरे रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। ऐसा नबी पैदा फरमाया रब तबारक व तआला ने। तभी तो हम कहते हैं कि जाहिद को अपने जोहद व इबादत पे नाज है, जाहिद को अपने जोहद व इबादत पे नाज है, आबिद को अपने हुस्न रियाजत पे नाज है, आलिम को अपने इल्म की दौलत पे नाज है और हमको रसूल पाक की उल्फत पे नाज है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो हम ये जानते ही नहीं थे कि खुदा कौन है, हम ये जानते ही नहीं थे। हम ये देख रहे थे कि इस दुनिया में ताकतवर वाली चीज कौन सी है। हम क्या देख रहे थे, जरा इधर गौर करें। अब हम इस दुनिया में ये देख रहे थे कि इस दुनिया में ताकतवर वाली चीज कौन सी है। कोई आग को ताकतवर मानकर उसके आगे झुक रहा था, कोई दरिया को ताकतवर मानकर उसके आगे झुक रहा था, कोई पेड़ को ताकतवर मानकर उसको सजदा कर रहा था। दुनिया ये देख रही थी
کہ اس دنیا میں طاقتور والی چیز کون سی ہے. کوئی آگ کو طاقتور مان کر اس کے آگے سجدہ کر رہا تھا, کوئی پتھر کو طاقتور مان کر اس کے آگے سجدہ کر رہا تھا, کوئی دریا کو طاقتور مان کر, پانی کو طاقتور مان کر اس کے آگے جھک رہا تھا. حضرات محترم, جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو ہمیں پتا نہیں تھا کہ خدا کون ہے, ہمیں پتا نہیں تھا کہ خدا کون ہے. حضرات محترم, جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا نے بتا دیا, اے لوگوں تم ان پیڑ کو سجدہ کیوں کرتے ہو, اے لوگوں تم ان بوتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو, اے لوگوں تم ان پانی کو سجدہ کیوں کرتے ہو, اے لوگوں تم ان پتھر کی عبادت کیوں کرتے ہو. جھکنا ہے تو اس خدا کے آگے جھکو جس نے پیڑ کو بھی بنایا ہے, جس نے دریاؤں کو بھی بنایا ہے, جس نے پتھر کو بھی بنایا ہے. ارے سجدہ کرنا ہے تو اسی خدا کے آگے کرو, اپنی زمین نیاز کو جھکاؤ تو اسی خدا کے آگے جھکاؤ جس نے دنیا کی ہر چیز کو بنایا ہے. حضرات محترم, پتا چلا کہ جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے ہمیں پتا نہیں تھا کہ خدا کون ہے, ہمیں پتا نہیں تھا کہ خدا کون ہے. میرے آقا, میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے, میرے آقا نے بتا دیا لوگوں خدا ایک ہے, ہم نے مان لیا خدا ایک ہے. مصطفیٰ نے بتا دیا لوگوں جنت ہے, ہم نے مان لی جنت ہے. مصطفیٰ نے بتا دیا لوگوں جہنم ہے, ہم نے مان لی جہنم ہے. مصطفیٰ نے بتا دیا لوگوں دوزخ ہے, ہم نے مان لی دوزخ ہے. مصطفیٰ نے بتا دیا لوگوں لوح و قلم ہے, ہم نے مان لیا لوح و قلم ہے. کیونکہ الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو عظمتوں سے نوازا ہے, ان عظمتوں سے نوازا ہے کہ آج ہم ہمارے سرکار کا ذکر کر رہے ہیں. میرے آقا مدینے سے غلاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو عظمتوں سے نوازا ہے. میرے مصطفیٰ نے بتا دیا لوگوں جنت ہے, ہم نے مان لی جنت ہے. مصطفیٰ نے بتا دیا جہنم ہے, ہم نے مان لیا جہنم ہے. میرے مصطفیٰ نے کہا کہ لوگوں خدا ایک ہے, ہم نے مان لیا خدا ایک ہے. اور زمانے کو بتا دیا, اے زمانے والوں, ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے, ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے. اور بن دیکھے ہم نے تجھ کو خدا مان لیا, بن دیکھے ہم نے تجھ کو خدا مان لیا ہے. حضرات, یہ ہے میرے آقا, میرے آقا کا کرم بڑا کرم ہے. آؤ آخری بات بیان کر دوں. السلام علیکم. آپ کو یہ اعظم صاحب قادری کی تقریر کیسی لگی کمنٹ کر کے شیئر کر کے ضرور بتائیں.